मरकज़ी सदर आपका पाकिस्तान आज जंग में हमारे एक दोस्त ने निजी तौर पर हमारी जो है एक दावत की थी जिसमें हम सब दोस्त इकट्ठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अकीका ने जो शेड्यूल दिया है उस पर हम सब ने मिलकर उस शेड्यूल को कामयाब करना है और मुलाजमीन को जो उनके हकूक़ हैं वो लेकर हमने देने हैं। हमारा शेड्यूल अब इंशाल्लाह 21 अगस्त को मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में एहतजाजी जलसा होगा और रैली एहतजाजी जो है वो डीसी के दफ्तर तक जाएगी। इंशाल्लाह अगला हमारा जो प्रोग्राम है 28 अगस्त को फैसलाबाद में होगा, वहां पर हमारा एहतजाजी जलसा भी होगा और रैली भी होगी। इसी तरह 2 दिसंबर को सरगोदा में 2 सितंबर को सरगोदा में एहतजाजी जलसा होगा और रैली होगी। इसी तरह 4 सितंबर को गुजरांवाला में एहतजाजी जलसा होगा और रैली होगी इंशाल्लाह। इसी तरह 8 सितंबर को साहिवाल में एहतजाजी जलसा और रैली होगी। 11 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाजी जलसा और रैली होगी। और आखिरी फाइनल राउंड ये सारी तैयारी जो है हमने 18 सितंबर के लिए की है कि 18 सितंबर को लाहौर में अगर हमारी बात ना सुनी गई, लीव एंड कैशमेंट को बहाल ना किया गया, 17A को बहाल ना किया गया, 2 दिसंबर का जालमाना नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया और अदारों के जो निजकारी हो रही है उसके मुतल्लक कोई सही पॉलिसी वादे ना की गई, तो हम इंशाल्लाह 18 सितंबर को लाहौर के अंदर एहतजाजी धरना देंगे और इंशाल्लाह पुरअमन धरना होगा। और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। कुछ दोस्तों ने पहले भी धरना देने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अकीका जो प्रोग्राम दे रही है, अल्हम्दुलिल्लाह 7 अगस्त को बहावलपुर में भरपूर एहतजाजी जलसा हुआ जिसमें अकीका की तमाम तंजीमों ने शिरकत की और अपने एहतजाज को बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड कराया गया। हमने पहले भी जो एहतजाज किए इंतहाई पुरअमन रहे, फूल की एक पत्ती नहीं तोड़ी। 20 जनवरी को तरीक साज रैली नासरबाग से असेंबली हाल तक गई लेकिन एक फूल की पत्ती नहीं तोड़ी। 25 जून को हमने ताकत का मुजाहरा किया असेंबली हाल के सामने लेकिन एक फूल की पत्ती नहीं तोड़ी। इंशाल्लाह अब भी ये हमारा पुरअमन एहतजाज जारी और सारी रहेगा और हमने एक ही तहैया किया है कि हम सब ने मिलकर अपने हक के लिए खड़ा होना है। हमारे मुताबिक इंतहाई जायज है, जो रेगुलर मुलाजमीन है उनको हमने हक लेकर देना है। जो नई भर्ती हो जिस शर्त पर गवर्नमेंट चाहे भर्ती करे, लेकिन जो रेगुलर मुलाजमीन है हमने उनका दिफा करना है, हर हालत में करना है। हमने फैसला किया है कि इसके लिए जो मर्जी हम पर सख्ती की जाएगी हम बर्दाश्त करेंगे, जो मर्जी FIR हुई हम बर्दाश्त करेंगे, जेलों के अंदर जाना पड़ा हम बर्दाश्त करेंगे। लेफ्ट पैंट अपने हक से न पहले पीछे हटे न अब हटेंगे। इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमें आजमा चुकी है। चंद जो दोस्त हमें खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि पॉजिटिव हो जाएं, मुलाजमीन के हक के लिए खड़े हो जाएं और अगर उन्होंने नेगेटिव तो फिर पहले भी उनके साथ लोग नहीं खड़े होते, अब भी नहीं खड़े होंगे। इंशाल्लाह अकीका पंजाब अब सबसे पहले पंजाब के अंदर अपनी लड़ाई लड़ेगी। जहां पर हम लीव एंड कैशमेंट जब तक नहीं ले लेते, हम 17A को बहाल नहीं करवा लेते, हम 2 दिसंबर के नोटिफिकेशन को जब तक वापस नहीं होगा मुलाजमीन, उसके बाद हमारी तरजीह है कि जो मुलाजमीन रेगुलर नहीं हो उसको भी रेगुलर करवाना है। अदारों का तहफ़्फ़ुज़ भी हमने करना है और जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे हम पंजाब से तहरीक किसी सूरत खत्म नहीं करेंगे। हम जेलों में जा सकते हैं, हम जो है जो भी गवर्नमेंट कहेगी हम वो बर्दाश्त करेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह हक वालों के साथ है। जब अल्लाह की लाठी आती है, यहाँ मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर नहीं रहे तो अब ये गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी। इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, इन्होंने अपनी कमिटमेंट की पासदारी नहीं की है।
میں ملازمین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو شیڈول دیا گیا اس کو بھرپور طریقے سے کامیاب کریں. انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی. ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے. میں اب چودھری بشیر وڑائی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، نہ پہلے کمپرومائز ہوا ہے نہ اب ہوگا. انشاءاللہ جب تک ہماری بات نہیں سنی جائے گی نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ ہٹنے والے انشاءاللہ. چودھری بشیر صاحب. حقیقہ اتحاد زندہ باد، حقیقہ اتحاد زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ حقیقہ کے چیئرمین صاحب نے کچھ اللہ توبہ خیال کا تذکرہ کیا ہے، تو دوستو تحریک کا آغاز ہوا تو پنجاب کرکٹ یونین عباسی شہید گروپ اپنے حقیقہ کے ساتھ چلنے کا دہیہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم پہلے بھی حقیقہ کے ساتھ تھے، اب بھی ساتھ ہیں. جو تجاویز ہم نے دی ہیں میرے چیئرمین پنجاب ٹیچر یونین کے دی ہیں، وہ انشاءاللہ 20 تاریخ کو چیئرمین حقیقہ نے میٹنگ تمام تنظیمیں جو حقیقہ سے منسلک ہیں ان کی ملتان میں کال کر لی ہے، اور فائنل والا عمل اور اس پر مشاورت اور ہماری دی کی تجاویز پر عمل درآمد کرنا یہ چیئرمین حقیقہ اور صدر حقیقہ دونوں کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ 20 تاریخ کو ملتان میں جو میٹنگ ہوگی اس میں میں بھی پہلے بھی ایک تھے پھر بھی ایک ہیں اور ایک ہو کر حقوق کی جنگ لڑیں گے. ہم نہ کوئی تنخواہ لیتے ہیں نہ ہمیں کوئی ملازم تنخواہ بھیجتا ہے. ہم صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ کام کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، کسی بندے کے ذمہ نہیں ہے. میں جنگ کے اپنے پنجاب ٹیچر یونین گروپ پہلے سے بھی بڑھ کر حقیقہ کو مضبوط کرنے اور ملازمین کے حق کے لیے میدان عمل میں نکلے گا. وڑائی صاحب حقیقہ اتحاد. لوگوں کے بہت زیادہ تفضیلات ہیں. ملازمین میں کمنٹس دیکھتا رہتا ہوں، لوگ جو ہے نا بد دل ہو چکے ہیں. جب مطالبات تسلیم نہیں ہو رہے، آپ تنظیموں کا جو اتحاد ہے، حقیقہ ہمارا جو اتحاد ہے وہ کہاں تک کس پوزیشن میں ہے کہ لوگوں کے مطالبات جو ہے آپ منظور کروا کے دم لیں گے؟ جی انشاءاللہ جو لوگ مایوس ہیں تو مایوسی ایک تو گناہ ہوتی ہے. دوسری بات کہ ہم نے جی ٹی اے کی تحریک چلائی، حقیقہ کے پلیٹ فارم سے ہم نے بہت سی تحریکیں چلائیں. ہم نے تقریباً ان ملازمین کے لیے جو کچھ کیا، اگر میں وہ گنوانا شروع کر دوں تو بہت بڑی لمبی لسٹ ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو تحریکیں ناکام ہوتی ہیں. تو میری گزارش یہی ہے کہ آپ ساتھ کھڑے ہوں. انشاءاللہ آپ کے یہ حقوق جو ہیں ہم لے کر دیں گے. اور حقیقہ کے چیئرمین صاحب نے واضح کہہ دیا ہے کہ ہماری یہ تحریک جو ہے، یہ دھرنا جو 18 ستمبر کا لاہور میں ہے، یہ کسی صورت بھی ہمارے خون کے آخری قطرے تک، اور اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ انشاءاللہ 20 تاریخ کو کریں گے. میں یاسین وڑائی، صدر حقیقہ پنجاب. سب سے پہلے میں اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے جنگ کے عہدیداران جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں یہ بات کہوں گا کہ جناب خالد جوید سنگیڑا صاحب چیئرمین حقیقہ پنجاب کی قیادت میں حقیقہ پنجاب متحد ہے اور اپنے ملازمین کے حقوق کے لیے میدان عمل میں ہے. ہماری تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے. مختلف ڈویژن لیول پر ہمارے احتجاجی جلسے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اسی طرح شیڈول کے مطابق انشاءاللہ تعالی 20 اگست کو شام کو خالد جوید سنگیڑا صاحب کے ڈیرہ پر تمام حقیقہ میں شامل تنظیموں کا نمائندہ اجلاس ہوگا، جس میں جناب چودھری بشیر وڑائی صاحب کی دی گئی تجاویز پر مکمل طور پر بحث کی جائے گی. اور انشاءاللہ تعالی حقیقہ کی بہتری کے لیے، ملازمین کے اتحاد کے لیے اور ملازمین کے سلب کیے گئے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جس تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم سب تمام عہدیداران حقیقہ میدان عمل میں ہیں، اور ملازمین کو یہ پیغام ہے کہ وہ متحد رہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے رہنما اور آپ کی قیادت اپنی زندگی کے اور اپنی خون کے آخری قطرے تک آپ کے حقوق کے دفاع کے لیے جنگ لڑے گی.
اس وقت جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے وہ شاید یہ ہے کہ ہم شاید اپنے موقف سے پیچھے ہٹے ہیں. ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. حکومت کے ساتھ جو ہمارے سلب کیے گئے حقوق ہیں جن میں لیو انکیشمنٹ ہے، 2 دسمبر 2024 کا پینشن کا نوٹیفکیشن جو کہ انتہائی ظالمانہ ہے اسے فوری طور پر واپس لیا جائے، 17A رول بحال کیا جائے، آؤٹ سورسنگ اسپتالوں اور اسکولوں کی نجکاری بند کی جائے، ہمارے ملازمین کی جو دوسرے سلب شدہ حقوق ہیں انہیں بحال کیا جائے. اس وقت 30% ڈسپیرٹی جو ہے جس طرح وفاق کو دیا گیا ہے اسی طرح دیا جائے. جس طرح وفاق میں 24 مہینے کی پینشن کا حساب کیا جاتا ہے، پنجاب میں بھی 24 مہینے کا حساب کیا جائے. جس طرح وفاق میں پچھلے اضافے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں پینشن میں، اسی طرح ہمارے پنجاب کے جو ملازمین ہیں ان کی پینشن میں ان اضافوں سے محروم کیا جا رہا ہے، ان اضافوں کو بحال کیا جائے. جس طرح سے وفاق میں مختلف ترامیم کی گئی ہیں وہی ترامیم ہمارے پنجاب میں بھی ہونی چاہیے. اور ہمارے تمام ملازمین متحد ہیں، ہماری تحریک جاری ہے. ہم کبھی اپنے موقف سے نہ پیچھے ہٹے ہیں اور نہ انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے حقوق ہمیں دے گی انشاءاللہ تعالی. ہم سب